عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین، ایک سوال ہے جناب محمد فیروز صاحب جو ممبئی سے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جو غیر مسلم ہے، اس کے یہاں پر جانے کی تقریب میں شرکت کرنے کی مجھے دعوت ملی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جس شادی حال میں کھانا کھلایا جائے گا وہاں ہر ٹیبل پر شراب سرو کی جائے گی، شراب چلے گی اس پارٹی میں۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ جس بینچ پر اور جس ٹیبل پر ہم لوگ کھانا کھائیں گے، مسلم لڑکے 7-8 لوگ، وہاں پر ویٹرز شراب نہیں لے کر کے آئیں گے۔ نہ ہمیں شراب پینی ہے اور نہ ہم شراب سے کوئی لگاؤ رکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی تقریب، ایسی پارٹی جہاں پر شراب چلتی ہو، اس تقریب نے بحیثیت ایک دوست کے، بحیثیت ایک رشتہ دار کے، کسی بھی پارٹی میں ایسی ایک مسلمان کو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں حدیث کی 4 بڑی کتابوں سے آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ شراب پینا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو قطعی مسئلہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو شراب ایک شیطان کی ایک گندگی ہے، اس سے بچ جاؤ، اور یہی وجہ ہے کہ 3 سٹیپ میں اللہ نے شراب کو حرام کیا، اور لاسٹ میں صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو بعض صحابہ کا تو تجارت کا مال ہی شراب تھا، سالوں سے ان کے پاس وہ ذخیرہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے نالیوں میں انڈیل دی ساری شراب۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں شراب کو قطعی طور پر لفظ حرام سے قرآن نے تعبیر نہیں کیا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے، وہ اگر صیغہ امر سے حکم اللہ نے دے دیا ہے تو سمجھ لیجئے وہ کام واجب ہے، اور اس کی تشریح قرآن کو اللہ نے تنہا نازل نہیں کیا، بلکہ اس کی تشریح کے لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی، جن آیتوں میں شراب کا ذکر ہے، اس کی تشریح ہم اور آپ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اگر وہ کپڑے پر گر جائے اس کی ایک بوند، تو تب تک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس حصے کو دھو نہ لیا جائے، وہ بالکل نجاست پاخانے کی طرح ہے، اتنی نجاست، اتنی گندی چیز ہے۔ بہرحال وہ کسی دن اور ٹاپک پر بات ہوگی، ریکارڈ ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس میں یہ حرام کام ہو رہا ہو، جس تقریب میں، اس میں جانا ایک مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ تو سب سے پہلی بات میرے بھائی، شریعت کا ایک اصول ہے کہ حرام کاموں سے بھی بچو، اور حرام کا جہاں شبہ ہو اس چیز سے بھی آپ کو بچنا پڑے گا، ان تقریبات سے، ان دوستوں سے آپ کو بچنا پڑے گا جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں یا جو گناہ کے عادی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جس نے اپنے آپ کو شبہوں کی جگہوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ یعنی جہاں پر آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ یہ صاحب تو فلاں تقریب میں گئے تھے، شراب چل رہی تھی، ہو سکتا ہے 1-2 گھوٹ مار لی ہو، کوئی کہے کہ صاحب یہ تو دوستی میں ان کے یہاں سب کچھ حلال ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ آپ کو طعنہ اور تشنیع کا شکار بنائیں۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی بچاؤ، اور جن کاموں میں حرام کا شبہ ہو ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنی عزت کو بھی بچاؤ۔ ایک حدیث، دوسری حدیث ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں میں تمہیں شک ہو، جن چیزوں میں تمہیں کھٹکا ہو کہ یہ غلط ہو سکتی ہیں،
اور ان چیزوں کو اپناؤ جن کے اندر تمہیں شبہ نہیں ہو، یعنی جنہیں یہ متیقن طور پر معلوم ہے آپ کو کہ یہ کام حرام نہیں ہے، ان کاموں کو کرو، اور جن میں یہ شبہ ہو کہ یہ حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے، فرمایا ان چیزوں سے بچ جاؤ، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو یہ صرف کنارے تلاش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی صحیح بھی ہو لہذا کر لو، کر لینے کے بعد اگر وہ کام حرام نکلا تو آپ کا تو سارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا شبہات کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچو، مقام شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری حدیث میں 2 واقعے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ایک صحابی ہیں۔ دیکھیں احرام کی حالت میں سفید چادریں ہوتی ہیں، سفید کے علاوہ مرد کے لیے کسی اور کلر کو پہننا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں ہیں اور ان کے کپڑے کچھ رنگین ہیں، چادریں ان کی کچھ رنگین ہیں۔ حضرت عمر نے بلا لیا، طلحہ یہ کیسا کلر ہے، رنگین کپڑے پہن رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا حضرت یہ رنگین کپڑے نہیں ہیں، یہ کپڑے سفید ہی ہیں، لیکن مٹی میں یہ ملوث ہو گئے جس کی بنیاد پر ان کا کلر مٹیالہ ہو گیا ہے، کلر چینج ہو گیا ہے، یہ سفید ہی۔ حضرت عمر کا جواب سنیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا طلحہ تم مقتدا ہو، لوگوں کے پیشوا ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر کے تمہیں فالو کرتے ہیں، لہذا تم کوئی ایسا کام مت کرو کہ تمہیں اگر کوئی ناواقف انسان، کوئی جاہل انسان تمہیں دیکھے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ احرام کی حالت میں طلحہ تو رنگین کپڑے پہن رہے تو لہٰذا ہم بھی رنگین کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر جو مقتدا حضرات ہیں ان کو تنبیہ ہے۔ بہت سارے ائمہ حضرات یا ہم جیسے چھوٹے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ پاک بس قبول فرما لے، تو کئی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب ایسی شادیوں میں ہم جاتے ہیں جہاں پر مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کے کھانا ہو رہا ہے، جہاں پر ننگا پن ہے، جہاں پر لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، جہاں پر لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے بینڈ باجے سے شادی ہے، لوگ مسجدوں کی جگہ ہالوں میں اپنے بچیوں کا نکاح پڑھوا رہے ہیں، نکاح پر کوئی فوکس ہی نہیں ہے، صرف پارٹی پر فوکس ہے، اس کے اندر حرام غذائیں چل رہی ہیں، ان کے ہندوؤں کو بلا کر کے انہیں باضابطہ شراب سرو کی جا رہی ہے، ایسی تقریبات ہیں، کروڑوں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے، مسجد کے امام صاحب کو دعوت ملتی ہے اور ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو جاتا ہے کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے، ان کے لیے حکم ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا میرے بیٹھنے کا انتظام ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پوری تقریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنی چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، آپ نے اپنا تو دیکھ لیا، بچاؤ کر لیا۔ حضرت عمر ایسے ہی لوگوں کو حکم دے رہے ہیں جو ائمہ ہیں، جو عالم ہیں، اور وہ دوسرے کی خوشی کے لیے گناہوں کی تقریبات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے 2 طریقے کی دوستی ہے، دوستی کے اثر 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی گناہگار شخص سے دوستی کی اس لیے تاکہ میں اسے دیندار بنا دوں، اپنا اثر اس کے اوپر ڈالوں۔ ایک دوستی کا رخ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی گناہگار کے دوست بنے اور اس کا اثر آپ کے اوپر آ گیا، تو ائمہ اور علماء کو ایسا تو نہیں ہے کہ سارے گناہگاروں کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ان سے قریب رہنا چاہیے، لیکن قریب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اثر آپ کی قربت کی بنیاد پر ان کے اوپر ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ اس لیے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ اس کا اثر اپنے اندر لے لیا، گناہ سے آپ خوش ہونے لگے، گناہ میں آپ کو لذت آنے لگی، تو اگر اس کا اثر آپ پر آ رہا ہے تو آپ فوراً کنارہ کش ہو جائیے اور منع کر دیجئے میں ایسی تقریب میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر آپ کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ دین کا اثر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ رہیں، لیکن ایسی تقریبات میں خاص طور پر شامل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں بھی متہم کر دیں، تمہارے اوپر بھی الزام تراشیاں کرنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اثر میں خاص طور پر مقتدی حضرات سے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام مت کرو جس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ گناہ کا کام مولانا کر رہے ہیں، امام صاحب کر رہے ہیں، یا یہ نیک آدمی، داڑھی والا آدمی کام کر رہا ہے، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، لہٰذا میرے لیے بھی گناہ کرنا آسان ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بھئی وہ فلاں ملا جی حج کر کے آئے ہیں، وہ تو سود کا کام کرتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں سود کا کام غلط ہے؟ فلاں ملا جی ہیں، ان کے یہاں پر تو شادی دھوم دھڑاکے سے بینڈ باجے سے ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ میرے بھائی
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمارا مقتدا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی گناہ کرتے ہوئے دکھ رہا ہے تو ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں گے، ہم اللہ کی بات مانیں گے، اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ اور جو مقتدا حضرات ہیں ان کو یہاں پر تنبیہ ہے کہ گناہ کے کام سے بھی بچیں، اور گناہ گاروں کو گناہ کرتے وقت دیکھتے ہوئے ان سے دور ہٹ جائیں، شبہات کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ چوتھی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ بنت حوی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، وہ اعتکاف کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں ملنے کے لیے آئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، بات چیت جو ضروری تھی وہ کی اور اس کے بعد چل دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک، مسجد کے دروازے تک گئے۔ جب دروازے تک ان کو چھوڑ دیا تو دو انصاری لڑکے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور جیسے ہی دیکھا فوراً تیزی سے بھاگنے لگے، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روکا کہ رکو اور سنو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں، میری اہلیہ ہے۔ اب وہ لوگ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کے نبی آپ یہ بتانے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ سننے کے قابل ہے، ان الشیطان یبلغ فی الانسان مبلغ الدم فانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ دیکھو ٹھیک ہے آپ مجھ پر شک نہیں کرو گے، لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو آپ کے دل میں خیال نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد خیال آ گیا اور آپ جو ہے میرے بارے میں اپنے دل میں غلط گمان رکھیں، اس لیے اس بات کو منقح کرنا، اس کو صاف کرنا میرے لیے ضروری ہے، تاکہ تہمت اور شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا میرے لیے ضروری ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط فرما رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دل صاف ہو کچھ بھی کام کر لو۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اپنا دل صاف ہو، اپنے آپ صحیح ہو تو کوئی بھی غلط کام میں شریک ہو جاؤ، اپنے آپ صحیح ہونے چاہیے، اپنی نیت صحیح ہونے چاہیے۔ نہیں، آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں، آپ کو گناہ سے بھی بچنا ہے اور گناہ کی جگہوں سے بھی بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بھی بچنا ہے اور گناہ کے کاموں کو دیکھنے سے بھی بچنا ہے۔ ہر وہ کام جس کے اندر آپ کو لگتا ہے غلط ہو سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لہذا ایسے شادی ہالوں میں، ایسی تقریبات میں جہاں شراب پی جاتی ہو، جہاں گناہ کے کام دیگر کیے جاتے ہوں، جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو، وہاں ایک معتبر مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک مسلم کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔